غریب ہونے سے نہیں، بلکہ اصل بات دل کی حالت ہے، نیت ہے، کوشش ہے۔ ایک درجہ اللہ پر توکل کرنے والوں کا ہے، یا دوسرے لفظوں میں مقربین کا ہے، ان لوگوں کا ہے جن کے اندر غنائے مال کے علاوہ غنائے نفس بھی ہے، اور دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو عام حالات میں ایک نارمل روٹین کے مطابق صدقہ کرتے ہیں۔ مقربین کا درجہ کون سا ہے؟ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ انہوں نے ان ظاہر غنن صدقہ نہیں کیا، پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ دے دیا، کیونکہ ان کو پیچھے کی فکر ہی نہیں تھی۔ پیچھے والوں کا معاملہ انہوں نے اللہ کے سپرد کر رکھا تھا، لہٰذا جو کچھ تھا ان کے پاس، جتنا تھا سارا دے دیا۔ لیکن ہر شخص کے اندر یقین، ایمان، توکل اس درجے کا نہیں ہوتا، اس لیے سب کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا۔ لہٰذا دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جو صدقہ دیں لیکن ساتھ اپنی ضروریات بھی پوری کریں، اور اتنا باقی رکھیں کہ جس سے ان کے گھر والوں کی کفالت بھی ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سارا کچھ دے بیٹھیں اور اس کے بعد کفے افسوس ملنا شروع کر دیں اور دیا ہوا بھی گنوا بیٹھیں، دے کے بھی دینے کے بعد پھر یعنی دل کی بے پرواہی کی بجائے دل کی بے چینی عام ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، تو پھر وہ صدقہ فائدہ مند نہ ہوگا۔ ہر انسان اپنے حالات کو خود جانتا ہے، اپنی طبیعت کو بھی جانتا ہے۔ ایک شخص ہے جو سب کچھ دے کر بھی سمجھتا اس نے کچھ نہیں کیا، دوسرا شخص وہ ہے کہ جو تھوڑا سا دے کر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ تو اصل میں پھر بہترین صدقہ کیا ہے کہ جو نفس کی بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، دے کر انسان بے پرواہ ہو جائے، اس بات کا غم نہ کھائے کہ اب میرے بچوں کا کیا ہوگا یا میرا کیا ہوگا یا آئندہ کیا بنے گا۔ اس کے اندر غنائے مال بھی ہے اور غنائے نفس بھی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے اندر غنائے مال نہیں، غنائے نفس ہے، کچھ اپنے لیے رکھا اور کچھ آگے دے ڈالا۔ تو یہاں پر جسے افضل صدقہ قرار دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ جہد المقل، کم مال والے کا زیادہ محنت کرنا یا کوشش کرنا۔ کسی کے پاس بس پہننے کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے باریک سے ٹاپس ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں اس کے پاس۔ اب ایک شخص کے پاس 1 کلو سونا ہے، اب 1 کلو سونے والا اگر اس میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تھوڑی بہت اور باقی اپنے لیے رکھ لیتا ہے، لیکن وہ کر کے گنواتا نہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں دوسرے شخص کا وہ قلیل مال خرچ کرنا بھی بعض اوقات اجر کے اعتبار سے دوسرے سے آگے لے جائے گا اس کو، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی اتنا۔ اور پھر دونوں حدیثوں میں آپ دیکھیے کہ ایک ہی بات آخر میں کہی گئی کہ ابتدا اس سے کرو جن کی تم پر ذمہ داری ہے۔ وعن سلمان بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلہ، رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی، اسنادہ صحیح۔ وعن سلمان بن عامر، سلمان بن عامر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین، مسکین پر صدقہ کرنا صدقۃ، صدقہ کرنا ہے بس، وہی علی ذی الرحم، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا سنتانی، دوہرا اجر کا باعث ہے، صدقۃ صدقے کا بھی، وصلۃ اور صلہ رحمی کا بھی۔ اسے حدیث کی بہت سی کتابوں نے روایت کی اور اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو خیرات دینا ایک ہی صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ تو گویا افضل صدقہ کیا ہے کہ انسان پہلے قرابت داروں کو دے، رشتہ داروں کو دے، قریب والوں کو دے۔ وعن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندي دینار فقال انفقه على نفسك قال عندي آخر قال انفقه على ولدك قال عندي آخر قال انفقه على أهلك قال عندي آخر قال انفقه على خادمك قال عندي آخر قال انت اعلم، رواه ابو داود والنسائی، اسنادہ صحیح۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں جاء رجل، آیا ایک شخص، الی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقال، تو کہنے لگا عندی دینار، میرے پاس 1 دینار ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا انفقہ، خرچ کرو اس کو، علی نفسک، اپنی ذات پر۔ قال عندی آخر، کہنے لگا میرے پاس ایک اور بھی۔ قال انفقہ علی ولدک، فرمایا خرچ کرو اس کو اپنی اولاد پر۔ قال عندی آخر، پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ قال انفقہ علی اہلک، فرمایا اسے خرچ کرو اپنے گھر والوں پر۔ قال عندی آخر، کہنے لگا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ قال انفقہ علی خادمک، فرمایا اس کو اپنے خادم پہ خرچ کرو۔ قال عندی آخر،
کہنے لگا ایک اور بھی ہے میرے پاس. قال انت اعلم، فرمایا تم زیادہ جانتے ہو کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے. رواہ ابو داؤد والنسائی، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا. اسنادہ صحیح، سند صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پاس 1 دینار ہے. آپ نے فرمایا خرچ کر اس کو تو اپنی ذات پر. پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا اس کو تو اپنی اولاد پہ خرچ کر. پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا اس کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کر. پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا اس کو اپنے خادم پہ خرچ کر. اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا اب تو زیادہ جاننے والا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح قریب سے دور تک، چھوٹے سرکل سے بڑے سرکل تک کس طرح ترتیب بتائے گی. سب سے پہلے انسان کا اپنے مال پر اپنا حق ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے، رہن سہن، کپڑے کا انتظام کرے، یعنی اپنی ذاتی ضرورت مقدم ہے. پھر اس کے بعد اولاد کی، گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، اور پھر خادموں کی. بہت سے لوگ اپنے خادموں یا اپنے قریب والوں کو کچھ نہیں دیتے، دور دور صدقہ کرتے ہیں کہ ان کو تو ہم تنخواہ دیتے ہیں. تو خواہ آپ تنخواہ دیتے ہوں لیکن اس کے باوجود آپ کے خیر، احسان اور بھلائی کے وہ زیادہ حقدار ہیں. اور پھر انسان کو اپنی سوچ سمجھ سے کام لینا سکھایا جا رہا ہے کہ ہر بات صرف پوچھ پوچھ کے نہیں کرتے، خود بھی کچھ فیصلے کرتے ہیں، خود بھی سمجھ سے کام لیتے ہیں. کیونکہ ایک شخص ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ، خود انحصار، خود پر انحصار کرنے والا. ایک ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ، دوسروں پر انحصار کرنے والا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انٹر ڈیپینڈنٹ، باہم ایک دوسرے پر انحصار کرنے والے لوگ. یہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بہتر کون ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ یا ڈیپینڈنٹ یا انٹر ڈیپینڈنٹ؟ ایک شخص ہے بس ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے والا، خود مختار، اور ہر چیز اپنی عقل سے سوچ کے کرنے والا. دوسرا ہے ہر کام پوچھ پوچھ کے کرنے والا، بدھو کا بدھو، کوئی کام خود نہیں آتا کرنا، اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتا. یہ دونوں ہی درست طریقے نہیں ہیں. ٹوٹل انڈیپینڈنس بھی درست نہیں کیونکہ آپ اکیلے ہیں، ایک دماغ ہے آپ کا، آپ غلطی کر سکتے ہیں. اور ٹوٹل ڈیپینڈنس بھی درست نہیں کہ آپ اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتے. اصل بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ امرہم شورا بینہم، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے کام کرنا. یہاں آپ دیکھیے کہ پہلے سوال جو ہیں یہ سارے باہم مشورے کے ہیں. آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، کسی علم والے سے پوچھ لیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ بتا دے گا یہ کر لو، پھر یہ کر لو، اچھا یہ کر لو. پھر اس کے بعد یہ گنجائش بھی چھوڑی جائے گی کہ اچھا اب اپنے حالات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، صرف مسئلہ یا فتویٰ تو کافی نہیں، اب تمہیں زیادہ پتا ہے، اصول تمہیں دے دیے گئے ہیں، آگے خود بھی کچھ سوچو. تو یہی طریقہ بہتر ہے، انسان مشورہ بھی کرے اور ساتھ اپنی عقل سے بھی کام لے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیر الناس رجل ممسک بعنان فرسه فی سبیل اللہ الا اخبرکم بالذی یتلوہ رجل معتزل فی غنیمۃ له یؤدی حق اللہ فیہا الا اخبرکم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي به رواہ الترمذی والنسائی والدارمی واسنادہ صحیح. وعن ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا اخبرکم، کیا میں نہ خبر دوں تم کو، بخیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین کی، رجل ایک شخص، ممسکن تھامنے والا، پکڑنے والا، بعنان لگام، فرسہ اپنے گھوڑے کی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. الا اخبرکم، کیا نہ میں بتاؤں تم کو، بالذی وہ شخص یا اس کے بارے میں جو، یتلوہ پیچھے آتا ہے اس کے یعنی اس کے بعد نیکسٹ، رجل ایک شخص، معتزل الگ رہنے والا، فی غنیمۃ لہو اپنی بکریوں میں، یؤدی ادا کرتا ہے، حق اللہ اللہ کا حق، فیہا ان میں. الا اخبرکم، کیا میں نہ بتاؤں تم کو، بشر الناس لوگوں میں بدترین کے بارے میں، رجل ایسا شخص، یسأل باللہ اللہ کے نام پہ سوال کیا جاتا ہے، ولا یعطی بہ اور وہ اس کے نام پر دیتا نہیں. رواہ الترمذی، اسے ترمذی اور نسائی اور دارمی نے روایت کیا، حدیث کی سند صحیح ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو بتلاؤں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے یا اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے. پھر آپ نے بتایا، کیا نہ بتاؤں تم کو وہ شخص جو درجے میں اس سے قریب ہے یا اس کے بعد آتا ہے، اگلا نمبر اس کا ہے، وہ شخص جس نے اپنی چند بکریوں کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے اور وہ ان بکریوں میں سے خدا کا حق ادا کرتا ہے.
پھر آپ نے فرمایا کیا نہ بتاؤں میں تم کو سب سے برے شخص کے بارے میں؟ یہ وہ ہے جس سے اللہ کے نام پہ مانگا جاتا ہے اور وہ نہیں دیتا۔ اب اس حدیث میں ایک بہترین شخص کی بات کی گئی کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں اس کے گھوڑے کی لگام ہے، حکم کا منتظر ہے، پابرکاب ہے، اٹینٹو ہے، ہر لمحہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے، کچھ بھی دیر نہیں لگاتا، جب حکم ملے، جب پکارا جائے فوراً نکل پڑتا ہے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، بلکہ تیاری کر کے رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کئی طریقے تھے، جن میں سے ایک جنگ کے لیے نکلنا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بے شمار غزوات ہوئے، اور مدینہ کی زندگی میں کوئی مہینہ شاید ایسا گزرا ہو کہ جس میں کوئی نہ کوئی جنگ نہ ہو، یعنی کثرت کے ساتھ آپ کو مختلف علاقوں میں لوگوں کو بھیجنا پڑا، خود بھی تشریف لے گئے۔ اب ایسے میں ضرورت کس بات کی تھی کہ وہ لوگ میسر ہوں جو اس کام کے لیے نکل سکیں، یہ اس دور کی ضرورت تھی۔ کسی اور دور میں جبکہ جہاد فی سبیل اللہ کا یہ طریقہ موجود نہ ہو تو بھی یہاں نہ جنگ کا لفظ ہے نہ ہی جہاد کا لفظ ہے، فی سبیل اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا راستہ مراد ہے، یعنی اللہ کے دین کی خدمت کا کوئی بھی کام جو کسی بھی موقع پر کسی کے حصے میں جس طرح بھی آ جائے، تو وہ شخص جو اس کام کے لیے ہم وقت تیار ہے، ہم وقت آل دا ٹائم، نہ سستی نہ دیر۔ جیسے جنگ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگ زخموں سے چور تھے، صدمہ تھا، جذباتی صدمے کا شکار بھی تھے، جسمانی طور پر بھی نڈھال تھے، 70 سے زیادہ لوگ ایک بستی میں شہید ہو چکے تھے، گھر گھر میں موت تھی، کیا عالم ہوگا۔ لیکن جب اگلے ہی روز آپ بلاتے ہیں اللہ کے راستے میں تو لوگ زخموں سے چور نکل پڑتے ہیں، ویسے کہ ویسے نکل پڑتے ہیں، دیر نہیں لگاتے۔ یہ کس طرح ممکن ہوا؟ یہ اس ذہن سازی کے ذریعے، سوچ بدلنے سے۔ انفروا خفافا او ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل نکلو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایسا شخص جو ہر لمحہ کان لگائے ہوئے ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے گھوڑے کی لگام بس تھامے ہوئے۔ آپ کبھی گھوڑے کی ریس دیکھیے، جب وہ بالکل دوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو کوئی سین یاد آیا کیسے ہوتا ہے؟ وہ سین ذرا سوچیں کہ جب ریس کے لیے گھوڑوں کو لگام کھینچ کے رکھا جاتا ہے اور جو ہی سیٹی بجتی ہے تو سب دوڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو بالکل ویسی ہی کیفیت ہے اس شخص کی کہ یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں بس گھوڑا دوڑانے کے لیے تیار کھڑا، لگام ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں، پا برکاب جس کو ہمارے محاورے میں زیادہ ایفیشنٹ شخص کے لیے، یہاں اس نے تو لگام بھی پکڑی ہوئی ہے کہ جس وقت حکم ہوگا فوراً دوڑا دے گا۔ اتنی تیاری، حد درجہ تیار۔ اس کو ذرا اپنے اوپر لے کر دیکھ، جب اللہ کے دین کے لیے کوئی ذمہ داری ہم پہ ڈالی جاتی ہے یا کوئی کام ہمارے ذمے میں آ جاتا ہے یا کوئی ضرورت ہمیں پکارتی تو ہم کیسے نکلتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم بالکل بعین ہی لفظی معنوں میں گھوڑے پہ سوار ہو کے لگام پکڑنے والے تو نہیں، لیکن لگام پکڑ کے روک کے تیار ہو کے رکھنا اپنے آپ کو کیا ہے کہ ہر دم تیار ہے، ہر لمحہ تیار ہے، دن ہو یا رات ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تیار ہیں۔ اور پھر اگر اس حدیث کو سمجھنے کے لیے سورۃ کہف کا ابتدائی حصہ یاد کر لیں کہ یہ تیار وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر شدید طرح کی تڑپ ہو انسانوں کے لیے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، یہ پہلا درجہ ہے فتنوں کے دور میں، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ یہ موقع تو نہیں، فتنے اتنے زیادہ ہیں، نہ کوئی جنگ ہے نہ جہاد ہے اور نہ ہی کہیں کوئی صورت کسی اصلاح کی، انتہائی بگاڑ کا زمانہ ہے، اپنے ایمان کو بچانا مشکل۔ تو پھر دوسری سنت کیا تھی، کیا کرنا چاہیے؟ پھر غار میں پناہ لینا۔ بالکل یہ حدیث اس کے مطابق ہے کہ پھر انسان جب دیکھے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اپنا ایمان بچانے کے لیے بکریاں لے تھوڑی سی اور کسی پہاڑ میں، کسی جنگل میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں جا کے بیٹھ جائے اور ان بکریوں میں اللہ کا حصہ نکالے۔ ظاہر ہے کہ جہاں بکریوں کی پیداوار بڑھے گی۔ تو دوسرے درجے پہ کون شخص ہے جو کام بالکل اور کر رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص بالکل تیار بیٹھا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اور دوسرا شخص بکریاں لے کے کونے میں گوشے میں جا کے بیٹھ گیا اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ وہ درجے میں نمبر 1 ہے، لیکن فوراً بعد اس کے اس کا درجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اب دنیا کو چھوڑ کر ایک محدود زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ وہ تنہا لڑنے کے قابل نہیں اب، کیونکہ لڑائی بھی تو اکیلے نہیں ہوتی نا، یا کوئی جہاد یا کوئی بھی کام یا کوئی بھی دین کی خدمت تنہا نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے میں پھر انسان کم از کم اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ اور پھر تیسرے درجے پر وہ شخص ہے جو انتہائی بدترین ہے، جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ دینے سے انکار کر دے۔ ابھی ایسا فتنے کا زمانہ نہیں آیا کہ لوگوں کو کچھ بتانے کی بجائے یا سنانے کی بجائے
ہم گوشہ نشینی اختیار کر لیں. الحمدللہ اب بھی اللہ کے بہت سے بندے آپ کے منتظر ہیں کہ جن کو اگر تھوڑا سا بھی کچھ بتایا جائے، تھوڑا سا بھی ان کو اللہ سے ملایا جائے تو وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ان کا قصور بس اتنا ہے کہ ان تک پیغام پہنچا نہیں، اگر پہنچ جائے تو وہ دیر نہ کریں. کئی لوگوں کو بالکل شعور نہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت سو سے آگے نکل جاتے ہیں. اگلی حدیث وعن ام بجید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد السائل ولو بظلف محرق رواہ مالک والنسائی وروى الترمذی وابو داود معناہ. حضرت ام بجید کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل کو کچھ دے کر واپس کرو، اگرچہ وہ بھونا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو. پیچھے حدیث گزر چکی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو جلا کے کچھ دیا جائے، مطلب یہ کہ اگر کچھ بھی نہ ہو اور کچھ چیز خراب ہوگی اور کچھ باقی استعمال کے قابل بھی تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے. نہ دینے سے کچھ دینا بہتر. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعاذ منکم باللہ فاعیذوہ ومن سأل باللہ فاعطوہ ومن دعاکم فاجیبوہ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافئوہ فادعوا له حتی تروا ان قد کافأتموہ. رواہ احمد وابو داود والنسائی اسنادہ صحیح. وعن ابن عمر ابن عمر سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من استعاذ جو پناہ مانگے منکم تم سے باللہ اللہ کے نام پر یا اللہ کے ساتھ فاعیذوہ تو پناہ دے دو اس کو. ومن سأل اور جو سوال کرے باللہ اللہ کے نام پر فاعطوہ تو عطا کرو اس کو، دو اس کو. ومن دعاکم اور جو دعوت کرے تمہاری فاجیبوہ تو قبول کرو اس کو. ومن اور جو صنع کرے الیکم تمہارے ساتھ معروفن کوئی نیکی فکافئوہ تو بدلہ دو اس کو. فإن لم تجدوا پھر اگر تم نہ پاؤ ما تکافئوہ جس سے تم اسے بدلہ دے سکو فادعوا لہ تو اس کے لیے دعا کرو. حتی تروا یہاں تک کہ تم سمجھو ان یہ کہ قد تحقیق کافأتموہ تم نے بدلہ دے دیا اس کو. رواہ احمد اس کو احمد اور ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے. اسنادہ صحیح اس کی سند صحیح ہے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے واسطے تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو، اور جو شخص خدا کے نام پر سوال کرے تم اس کو دو، اور جو شخص تم کو دعوت میں بلائے تو اس کو قبول کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ دو. اگر تم بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کرو حتیٰ کہ تمہارا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا. یہ حدیث کس باب کے تحت آئی ہے؟ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ موضوع کیا ہے؟ افضل الصدقہ. تو یہ صدقے کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں. کیا قسم ہے؟ اللہ کے نام پر کسی کو پناہ دینا، کسی کی حفاظت کا ذمہ لینا، یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی دوسرے پر احسان کی ایک قسم ہے. یعنی صدقہ ہمیشہ مال کا نہیں ہوتا، کسی کی مشکل وقت میں مدد کرنے کا بھی ہوتا ہے. ایک شخص اگر خوف کا شکار ہے، غم میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں ہے، ایسے شخص کی آگے بڑھ کر مدد کرنا کیا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. ومن سأل باللہ فاعطوہ صدقے کی ایک اور قسم کیا ہے کہ جو اللہ کے نام پر مانگے اسے کچھ دے دو. ومن دعاکم فاجیبوہ جو تمہاری دعوت کرے اسے قبول کر لو. یہ بھی صدقہ ہے. یہ کیسے صدقہ ہے؟ کون بتائے گا کہ یہ کیسے صدقہ ہے؟ کسی کا دل نہ توڑا جائے، کسی کا دل رکھا جائے. کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی اسی کو بلائے گا جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوگا، جس سے وہ کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوگا، جس سے اسے محبت ہوگی. تو محبت کا جواب کس سے دو؟ محبت سے دو. اور یہاں محبت کا جواب محبت سے دینا کیا ہے؟ دعوت قبول کر لینا. وَمَن صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا اور جو شخص تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی احسان کرے تم پر، فَكَافِئُوهُ تو تم اس کا بدلہ اس کو دو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا پھر بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں تمہارے پاس. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے لیکن ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں، صلاحیت نہیں کہ ہم اسے لوٹا سکیں. اور خاص طور پر جو مسکین، محتاج، غریب لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی مدد کے لیے ان کو کچھ دے رہے ہیں، ان پہ صدقہ کر رہے ہیں، تو اب وہ واپس کیسے لوٹائیں؟ ٹھیک ہے نا. اب حکم تو سب کے لیے کافئوہ، سب کو چاہیے کہ وہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ نہیں.
لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بے بس ہوتا ہے احسان کا بدلہ چکانے سے. ایسے میں کیا کرے؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، حل بھی بتا دیا، ورنہ اگر صرف اتنی بات ہوتی تو انسان کتنی مشکل میں پڑ جاتا. کیونکہ بعض اوقات کوئی آ کے آپ کی خدمت کر دیتا ہے، کوئی مدد کر دیتا ہے، اور آپ بیمار ہیں، آپ میں ہمت ہی نہیں کہ پلٹ کے اس کی خدمت کریں، پھر کیا کریں گے؟ کوئی بھی ایسی پوزیشن ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ بدلہ اتارنے کے قابل نہیں، یا یہ کہ کسی کا احسان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ واقعی دنیا کی کسی چیز سے اس کو بدلہ نہیں دے سکتے. تو اب کیا کریں؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پاؤ مَا تُكَافِئُوهُ، جس سے تم اس کو بدلہ دے سکو، فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے دعا کرو. کب تک دعا کرو؟ صرف ایک بار نہیں، ایک بار، 2 بار، 3 بار، کئی بار، اتنی دیر تک، حتیٰ تروا، یہاں تک کہ تم دیکھو، تمہیں اطمینان ہو جائے، ان قد کافأتموہ، کہ تم بدلہ دے چکے اس کو. یعنی جب تک تمہارا دل سکون نہ پا جائے. اب اس میں انسان بعض اوقات دوسرے کا اتنا زیر احسان ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دعا مانگ کے، 2 دفعہ دعا مانگ کے اس کی تسلی نہیں ہوتی، وہ لگتا نہیں ابھی بھی میں نے حق نہیں ادا کیا. جیسے والدین ہیں، آپ ساری زندگی بھی والدین کے لیے دعائیں مانگے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا مانگے، تو ہمیشہ کیا ہوتی ہے کیفیت کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. ایک شخص نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ حج کرا دیا تو میں نے بدلہ دے دیا اس کے احسان کا. فرمایا ایک رات کا بھی نہیں دیا جو تمہارے لیے جاگی تھی. تو 9 مہینے جو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پیدا کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، فکر کرتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، اور کتنے خلوص سے وہ دعائیں مانگتی ہے ماں. پلٹ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ایک آدھ دفعہ کہیں دعا کر کے یا کوئی سال میں ایک دفعہ برسی منا کے ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں. تو ایسے میں پھر کیا ہے؟ جب تک ہم خود زندہ ہیں آخر تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے محسن ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اولاد میں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک دکھا دے گا. کیونکہ مکافات عمل کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی انسان کی زندگی میں مشکلات لاتی، یہ مکافات عمل ہے. مکافات عمل کا لفظ کبھی سنا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. سمپل ورڈز میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کسی کے لیے اچھا سوچے اور اس کو اچھا بدلہ نہ ملے اس کا. کوئی شخص کسی کے ساتھ ہمدردی رکھے اور اللہ اس کا بھلا نہ کرے. کوئی شخص کسی کی تکلیف دور کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور نہ کرے. کوئی کسی کی مدد کرے اور اللہ اس کی مدد نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. جو کسی کا دکھ اور تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تکلیفوں میں سے دور کرتا ہے. جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے بے لوث ہو کر اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کے احسان کا بدلہ دیتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ نیکی کر کے فوراً صلہ چاہنے لگتے ہیں. ہم کوئی نیک کام کریں تاکہ اس سے، مثلا ہم گھر میں قرآن پڑھیں تاکہ گھر میں برکت آئے، نہیں فوراً حساب کتاب کے بدلے میں کرتے ہیں. اتنی دفعہ یہ پڑھیں تو یہ مل جائے، یہ قرآن خوانی کریں تو یہ نتیجہ نکل آئے، یہ ہم کسی کو سبق پڑھا دیں کوئی قرآن کا تو اس کے نتیجے میں میرے یہ اور یہ کام سنور جائیں. یعنی انہیں اللہ کے دین کی خدمت سے زیادہ فکر اپنے مسائل کے حل کی ہوتی. وہ دین کی خدمت کے لیے نہیں نکلتے، اپنے مسائل کے حل کے لیے نکلتے ہیں. کام وہی ہے، ترتیب فرق ہے، جزا بھی فرق ہوگی. اللہ کے لیے خالص ہو جانا، نحن لہو مخلصون، جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک انسان صحیح دین پر نہیں آتا. کیونکہ دین انسان کے اندر کے سفر کا نام ہے، اس کی کیفیات اور اس کی سوچیں اور اس کے طریقہ کار، کس راستے پر کس کے لیے ہے یہ سب کچھ. تو بہرحال یہاں پر کیا فرمایا کہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تم نے حق ادا کر دیا، تم دعا کرتے رہو، کثرت سے اس کے لیے دعا مانگتے رہو. دعا کیسے کی جائے؟ دعا میں جو بہترین الفاظ ہیں وہ ہے جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس شخص کے ساتھ احسان کیا گیا اس نے احسان کرنے والے کو دعا دی. دعا کیا دی؟ اس کا بدلہ تمہیں میں تو نہیں دے سکتا، اللہ تمہیں بدلہ دے. جزاک اللہ، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. تو گویا اس نے اپنے محسن کے بدلے کا جو معاملہ ہے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، رب کے ہاتھ میں دے دیا کہ یا اللہ میری طرف سے تو اس کو کافی ہو، تو اس کو جزا دے. اور آپ دیکھیے اس سے بڑی کیا جزا ہو سکتی ہے، یا اس سے بہتر کسی کے احسان غریب ہونے سے نہیں. بلکہ اصل بات دل کی حالت ہے، نیت ہے، کوشش ہے. ایک درجہ اللہ پر توکل کرنے والوں کا ہے، یا دوسرے لفظوں میں مقربین کا ہے، ان لوگوں کا ہے جن کے اندر غنائے مال کے علاوہ غنائے نفس بھی ہے. اور دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے
جو عام حالات میں ایک نارمل روٹین کے مطابق صدقہ کرتے ہیں. مقربین کا درجہ کون سا ہے؟ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تھا. انہوں نے عن ظاہر غنن صدقہ نہیں کیا، پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ دے دیا، کیونکہ ان کو پیچھے کی فکر ہی نہیں تھی. پیچھے والوں کا معاملہ انہوں نے اللہ کے سپرد کر رکھا تھا، لہٰذا جو کچھ تھا ان کے پاس جتنا تھا سارا دے دیا. لیکن ہر شخص کے اندر یقین، ایمان، توکل اس درجے کا نہیں ہوتا، اس لیے سب کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا. لہٰذا دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جو صدقہ دیں لیکن ساتھ اپنی ضروریات بھی پوری کریں اور اتنا باقی رکھیں کہ جس سے ان کے گھر والوں کی کفالت بھی ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سارا کچھ دے بیٹھیں اور اس کے بعد کفے افسوس ملنا شروع کر دیں اور دیا ہوا بھی گنوا بیٹھیں. دے کے بھی دینے کے بعد پھر یعنی دل کی بے پرواہی کی بجائے دل کی بے چینی عام ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو پھر وہ صدقہ فائدہ مند نہ ہوگا. ہر انسان اپنے حالات کو خود جانتا ہے، اپنی طبیعت کو بھی جانتا ہے. ایک شخص ہے جو سب کچھ دے کر بھی سمجھتا اس نے کچھ نہیں کیا. دوسرا شخص وہ ہے کہ جو تھوڑا سا دے کر بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا کیا ہوگا. تو اصل میں پھر بہترین صدقہ کیا ہے کہ جو نفس کی بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، دے کر انسان بے پرواہ ہو جائے، اس بات کا غم نہ کھائے کہ اب میرے بچوں کا کیا ہوگا یا میرا کیا ہوگا یا آئندہ کیا بنے گا. اس کے اندر غنائے مال بھی ہے اور غنائے نفس بھی ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے اندر غنائے مال نہیں، غنائے نفس ہے، کچھ اپنے لیے رکھا اور کچھ آگے دے ڈالا. تو یہاں پر جسے افضل صدقہ قرار دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ جہد المقل، کم مال والے کا زیادہ محنت کرنا یا کوشش کرنا. کسی کے پاس بس پہننے کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے باریک سے ٹاپس ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں اس کے پاس. اب ایک شخص کے پاس 1 کلو سونا ہے. اب 1 کلو سونے والا اگر اس میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تھوڑی بہت اور باقی اپنے لیے رکھ لیتا ہے لیکن وہ کر کے گنواتا نہیں تو وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن یہاں دوسرے شخص کا وہ قلیل مال خرچ کرنا بھی بعض اوقات اجر کے اعتبار سے دوسرے سے آگے لے جائے گا اس کو، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی اتنا. اور پھر دونوں حدیثوں میں آپ دیکھیے کہ ایک ہی بات آخر میں کہی گئی کہ ابتدا اس سے کرو جن کی تم پر ذمہ داری ہے. وعن سلمان بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی. اسنادہ صحیح. وعن سلمان بن عامر، سلمان بن عامر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین، مسکین پر صدقہ کرنا، صدقۃ صدقہ کرنا ہے بس. وہی علی ذی الرحم، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا، سنتانی دوہرا اجر کا باعث ہے. صدقۃ صدقے کا بھی، وصلۃ اور صلہ رحمی کا بھی. اسے حدیث کی بہت سی کتابوں نے روایت کی اور اس حدیث کی سند صحیح ہے. حضرت سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو خیرات دینا ایک ہی صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. تو گویا افضل صدقہ کیا ہے کہ انسان پہلے قرابت داروں کو دے، رشتہ داروں کو دے، قریب والوں کو دے. وعن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندي دینار فقال انفقه على نفسك قال عندي آخر قال انفقه على ولدك قال عندي آخر قال انفقه على أهلك قال عندي آخر قال انفقه على خادمك قال عندي آخر قال انت أعلم. رواه ابو داود والنسائی. اسنادہ صحیح. وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں جاء رجل، آیا ایک شخص، الی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقال تو کہنے لگا اندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے. فقال تو آپ نے فرمایا انفقہ، خرچ کرو اس کو، علی نفسک، اپنی ذات پر. قال اندی آخر، کہنے لگا میرے پاس ایک اور بھی. قال انفقہ علی ولدک، فرمایا خرچ کرو اس کو اپنی اولاد پر. قال اندی آخر، پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے. قال انفقہ علی اہلک، فرمایا اسے خرچ کرو اپنے گھر والوں پر. قال عندی آخر، کہنے لگا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے. قال انفقہ علی خادمک، فرمایا اس کو اپنے خادم پہ خرچ کرو. قال عندی آخر، کہنے لگا ایک اور بھی ہے میرے پاس. قال انت اعلم، فرمایا تم زیادہ جانتے ہو کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے. رواہ ابو داؤد والنسائی، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا. اسنادہ صحیح، سند صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا
کہ میرے پاس 1 دینار ہے. آپ نے فرمایا خرچ کر اس کو تو اپنی ذات پر. پھر اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے. فرمایا اس کو تو اپنی اولاد پہ خرچ کر. پھر اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے. فرمایا اس کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کر. پھر اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے. فرمایا اس کو اپنے خادم پہ خرچ کر. اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے. فرمایا اب تو زیادہ جاننے والا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح قریب سے دور تک، چھوٹے سرکل سے بڑے سرکل تک کس طرح ترتیب بتائے گی. سب سے پہلے انسان کا اپنے مال پر اپنا حق ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے، رہن سہن، کپڑے کا انتظام کرے، یعنی اپنی ذاتی ضرورت مقدم ہے. پھر اس کے بعد اولاد کی، گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، اور پھر خادموں کی. بہت سے لوگ اپنے خادموں یا اپنے قریب والوں کو کچھ نہیں دیتے، دور دور صدقہ کرتے ہیں کہ ان کو تم تنخواہ دیتے ہیں. تو خواہ آپ تنخواہ دیتے ہوں لیکن اس کے باوجود آپ کے خیر، احسان اور بھلائی کے وہ زیادہ حقدار ہیں. اور پھر انسان کو اپنی سوچ سمجھ سے کام لینا سکھایا جا رہا ہے کہ ہر بات صرف پوچھ پوچھ کے نہیں کرتے، خود بھی کچھ فیصلے کرتے ہیں، خود بھی سمجھ سے کام لیتے ہیں. کیونکہ ایک شخص ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ، خود انحصار، خود پر انحصار کرنے والا. ایک ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ، دوسروں پر انحصار کرنے والا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انٹر ڈیپینڈنٹ، باہم ایک دوسرے پر انحصار کرنے والے لوگ. یہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بہتر کون ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ یا ڈیپینڈنٹ یا انٹر ڈیپینڈنٹ؟ ایک شخص ہے بس ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے والا، خود مختار، اور ہر چیز اپنی عقل سے سوچ کے کرنے والا. دوسرا ہے ہر کام پوچھ پوچھ کے کرنے والا، بدھو کا بدھو، کوئی کام خود نہیں آتا کرنا، اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتا. یہ دونوں ہی درست طریقے نہیں ہیں. ٹوٹل انڈیپینڈنس بھی درست نہیں کیونکہ آپ اکیلے ہیں، ایک دماغ ہے آپ کا، آپ غلطی کر سکتے ہیں. اور ٹوٹل ڈیپینڈنس بھی درست نہیں کہ آپ اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتے. اصل بہترین طریقہ کیا ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے کام کرنا. یہاں آپ دیکھیے کہ پہلے سوال جو ہیں یہ سارے باہم مشورے کے ہیں. آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، کسی علم والے سے پوچھ لیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ بتا دے گا یہ کر لو، پھر یہ کر لو، اچھا یہ کر لو. پھر اس کے بعد یہ گنجائش بھی چھوڑی جائے گی کہ اچھا اب اپنے حالات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، صرف مسئلہ یا فتویٰ تو کافی نہیں، اب تمہیں زیادہ پتا ہے، اصول تمہیں دے دیے گئے ہیں، آگے خود بھی کچھ سوچو. تو یہی طریقہ بہتر ہے، انسان مشورہ بھی کرے اور ساتھ اپنی عقل سے بھی کام لے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیر الناس رجل ممسک بعنان فرسه فی سبیل اللہ الا اخبرکم بالذی یتلوه رجل معتزل فی غنیمۃ له یؤدی حق اللہ فیہا الا اخبرکم بشر الناس رجل يسأل باللہ ولا يعطی بہ رواہ الترمذی والنسائی والدارمی واسنادہ صحیح. وعن ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا اخبرکم، کیا میں نہ خبر دوں تم کو، بخیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین کی، رجل ایک شخص، ممسکن تھامنے والا، پکڑنے والا، بعنان لگام، فرسہ اپنے گھوڑے کی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. الا اخبرکم، کیا نہ میں بتاؤں تم کو، بالذی وہ شخص یا اس کے بارے میں جو، یتلوہ پیچھے آتا ہے اس کے، یعنی اس کے بعد نیکسٹ، رجل ایک شخص، معتزل الگ رہنے والا، فی غنیمۃ لہ اپنی بکریوں میں، یؤدی ادا کرتا ہے، حق اللہ اللہ کا حق، فیہا ان میں. الا اخبرکم، کیا میں نہ بتاؤں تم کو، بشر الناس لوگوں میں بدترین کے بارے میں، رجل ایسا شخص، یسأل باللہ اللہ کے نام پہ سوال کیا جاتا ہے، ولا یعطی بہ اور وہ اس کے نام پر دیتا نہیں. رواہ الترمذی، اسے ترمذی اور نسائی اور دارمی نے روایت کیا، حدیث کی سند صحیح ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو بتلاؤں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے یا اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے. پھر آپ نے بتایا، کیا نہ بتاؤں تم کو وہ شخص جو درجے میں اس سے قریب ہے یا اس کے بعد آتا ہے، اگلا نمبر اس کا ہے، وہ شخص جس نے اپنی چند بکریوں کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے اور وہ ان بکریوں میں سے خدا کا حق ادا کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا، کیا نہ بتاؤں میں تم کو سب سے برے شخص کے بارے میں، یہ وہ ہے جس سے اللہ کے نام پہ مانگا جاتا ہے اور وہ نہیں دیتا. اب اس حدیث میں ایک بہترین شخص کی بات کی گئی کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں اس کے گھوڑے کی لگام ہے، حکم کا منتظر ہے
पाब-ए-रिकाब है, अटेंटिव है, हर लम्हा अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार है, कुछ भी देर नहीं लगाता। जब हुक्म मिले, जब पुकारा जाए, फौरन निकल पड़ता है, कोई बहाना नहीं, कोई उज़र नहीं, बल्कि तैयारी करके रखता है। अब जाहिर है कि उस जमाने में अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए कई तरीके थे, जिनमें से एक जंग के लिए निकलना था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही बेशुमार गज़वात हुए और मदीना की जिंदगी में कोई महीना शायद ऐसा गुजरा हो कि जिसमें कोई ना कोई जंग ना हो। यानी कसरत के साथ आपको मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को भेजना पड़ा, खुद भी तशरीफ ले गए। अब ऐसे में जरूरत किस बात की थी कि वो लोग मयस्सर हों जो इस काम के लिए निकल सकें। ये उस दौर की जरूरत थी। किसी और दौर में जबकि जिहाद फी सबीलिल्लाह का ये तरीका मौजूद न हो तो भी यहाँ न जंग का लफ्ज है न ही जिहाद का लफ्ज है, फी सबीलिल्लाह का लफ्ज है। अल्लाह का रास्ता मुराद है, यानी अल्लाह के दीन की खिदमत का कोई भी काम जो किसी भी मौके पर किसी के हिस्से में जिस तरह भी आ जाए, तो वो शख्स जो इस काम के लिए हम वक्त तैयार है, हम वक्त ऑल द टाइम, न सुस्ती न देर। जैसे जंग उहद में आपको मालूम है कि लोग जख्मों से चूर थे, सदमा था, जज्बाती सदमे का शिकार भी थे, जिस्मानी तौर पर भी निढाल थे। 70 से ज्यादा लोग एक बस्ती में शहीद हो चुके थे, घर घर में मौत थी, क्या आलम होगा। लेकिन जब अगले ही रोज आप बुलाते हैं अल्लाह के रास्ते में तो लोग जख्मों से चूर निकल पड़ते हैं, वैसे के वैसे निकल पड़ते हैं, देर नहीं लगाते। ये किस तरह मुमकिन हुआ? ये इस जहन साजी के जरिए, सोच बदलने से। इनफिरू खिफाफन औ सिकालन, हल्के हो या बोझल निकलो। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऐसा शख्स जो हर लम्हा कान लगाए हुए है और यूं लगता है कि जैसे घोड़े की लगाम बस थामे हुए। आप कभी घोड़े की रेस देखिए, जब वो बिल्कुल दौड़ने के लिए तैयार होते हैं तो कोई सीन याद आया कैसे होता है? वो सीन जरा सोचें कि जब रेस के लिए घोड़ों को लगाम खींच के रखा जाता है और जो ही सीटी बचती है तो सब दौड़ाना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल वैसी ही कैफियत है इस शख्स की कि यूं लगता है जैसे अल्लाह के रास्ते में बस घोड़ा दौड़ाने के लिए तैयार खड़ा, लगाम हाथ में ली हुई है। ये नहीं कहा कि पांव रखे हुए हैं, पाब-ए-रिकाब जिसको हमारे मुहावरे में ज्यादा एफिशिएंट शख्स के लिए, यहाँ उसने तो लगाम भी पकड़ी हुई है कि जिस वक्त हुक्म होगा फौरन दौड़ा देगा। इतनी तैयारी, हद दर्जा तैयार। इसको जरा अपने ऊपर लेकर देख, जब अल्लाह के दीन के लिए कोई जिम्मेदारी हम पे डाली जाती है या कोई काम हमारे जिम्मे में आ जाता है या कोई जरूरत हमें पुकारती तो हम कैसे निकलते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल बयान ही लफ्जी मानों में घोड़े पे सवार होकर लगाम पकड़ने वाले तो नहीं, लेकिन लगाम पकड़ के रोक के तैयार होकर रखना अपने आप को क्या है कि हर दम तैयार है, हर लम्हा तैयार है। दिन हो या रात हो, गर्मी हो या सर्दी हो, हल्के हो या बोझल हो, तैयार हैं। और फिर अगर इस हदीस को समझने के लिए सूरत कहफ का इब्तिदाई हिस्सा याद कर लें कि ये तैयार वही हो सकता है जिसके अंदर शदीद तरह की तड़प हो इंसानों के लिए। अल्लाह का बाखिर नफ्स का अला आसारी, ये पहला दर्जा है फितनों के दौर में, पहला दर्जा। दूसरा दर्जा क्या है कि ये मौका तो नहीं, फितने इतने ज्यादा है, ना कोई जंग है ना जिहाद है और ना ही कहीं कोई सूरत किसी इस्लाह की, इंतहाई बिगाड़ का जमाना है, अपने ईमान को बचाना मुश्किल। तो फिर दूसरी सुन्नत क्या थी, क्या करना चाहिए? फिर गार में पनाह लेना। बिल्कुल ये हदीस उसके मुताबिक है कि फिर इंसान जब देखे कि कुछ भी नहीं कर सकता तो फिर अपना ईमान बचाने के लिए बकरियां ले थोड़ी सी और किसी पहाड़ में, किसी जंगल में, किसी गांव में, किसी देहात में जाके बैठ जाए और उन बकरियों में अल्लाह का हिस्सा निकाले। जाहिर है कि जहाँ बकरियों की पैदावार बढ़ेगी। तो दूसरे दर्जे पे कौन शख्स है जो काम बिल्कुल और कर रहा है। अब आप देखिए कि एक शख्स बिल्कुल तैयार बैठा अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए और दूसरा शख्स बकरियां लेके कोने में गोशे में जाके बैठ गया अपना ईमान बचाने के लिए। वो दर्जे में नंबर 1 है, लेकिन फौरन बाद उसके इसका दर्जा है। क्यों? क्योंकि ये भी अपने ईमान की हिफाजत के लिए अब दुनिया को छोड़कर एक महदूद जिंदगी गुजार रहा है, क्योंकि वो तन्हा लड़ने के काबिल नहीं अब, क्योंकि लड़ाई भी तो अकेले नहीं होती ना, या कोई जिहाद या कोई भी काम या कोई भी दीन की खिदमत तन्हा नहीं हो सकती। तो ऐसे में फिर इंसान कम से कम अपने आप को महफूज करे। और फिर तीसरे दर्जे पर वो शख्स है जो इंतहाई बदतरीन है, जिससे अल्लाह के नाम पर कुछ मांगा जाए और वो देने से इनकार कर दे। अभी ऐसा फितने का जमाना नहीं आया कि लोगों को कुछ बताने की बजाय या सुनाने की बजाय हम गोशा नशीनी इख्तियार कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अल्लाह के बहुत से बंदे आपके मुंतजिर हैं कि जिनको अगर थोड़ा सा भी कुछ बताया जाए, थोड़ा सा भी उनको अल्लाह से मिलाया जाए तो वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। उनका कसूर बस इतना है कि उन तक पैगाम पहुंचा नहीं, अगर पहुंच जाए तो वो देर न करें।
کئی لوگوں کو بالکل شعور نہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت سو سے آگے نکل جاتے ہیں. اگلی حدیث وعن ام بجید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد السائل ولو بظلف محرق رواہ مالک والنسائی وروى الترمذی وابو داود معناہ. حضرت ام بجید کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل کو کچھ دے کر واپس کرو، اگرچہ وہ بھنا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو. پیچھے حدیث گزر چکی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ کسی کو جلا کے کچھ دیا جائے، مطلب یہ کہ اگر کچھ بھی نہ ہو اور کچھ چیز خراب ہوگی اور کچھ باقی استعمال کے قابل بھی تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے، نہ دینے سے کچھ دینا بہتر. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعاذ منکم باللہ فاعیذوہ ومن سأل باللہ فاعطوہ ومن دعاکم فاجیبوہ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافئوہ فادعوا له حتی تروا ان قد کافأتموہ. رواہ احمد وابو داود والنسائی اسنادہ صحیح. وعن ابن عمر ابن عمر سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من استعاذ جو پناہ مانگے منکم تم سے باللہ اللہ کے نام پر یا اللہ کے ساتھ فاعیذوہ تو پناہ دے دو اس کو، ومن سأل اور جو سوال کرے باللہ اللہ کے نام پر فاعطوہ تو عطا کرو اس کو، دو اس کو، ومن دعاکم اور جو دعوت کرے تمہاری فاجیبوہ تو قبول کرو اس کو، ومن اور جو صنع کرے الیکم تمہارے ساتھ معروفن کوئی نیکی فکافئوہ تو بدلہ دو اس کو، فإن لم تجدوا پھر اگر تم نہ پاؤ ما تکافئوہ جس سے تم اسے بدلہ دے سکو فادعوا لہ تو اس کے لیے دعا کرو، حتی تروا یہاں تک کہ تم سمجھو ان یہ کہ قد تحقیق کافأتموہ تم نے بدلہ دے دیا اس کو. رواہ احمد اس کو احمد اور ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے، اسنادہ صحیح اس کی سند صحیح ہے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے واسطے تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو، اور جو شخص خدا کے نام پر سوال کرے تم اس کو دو، اور جو شخص تم کو دعوت میں بلائے تو اس کو قبول کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ دو. اگر تم بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کرو حتیٰ کہ تمہارا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا. یہ حدیث کس باب کے تحت آئی ہے؟ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ موضوع کیا ہے؟ افضل الصدقہ. تو یہ صدقے کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں. کیا قسم ہے؟ اللہ کے نام پر کسی کو پناہ دینا، کسی کی حفاظت کا ذمہ لینا، یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی دوسرے پر احسان کی ایک قسم ہے. یعنی صدقہ ہمیشہ مال کا نہیں ہوتا، کسی کی مشکل وقت میں مدد کرنے کا بھی ہوتا ہے. ایک شخص اگر خوف کا شکار ہے، غم میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں ہے، ایسے شخص کی آگے بڑھ کر مدد کرنا کیا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. وَمَن سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ صدقے کی ایک اور قسم کیا ہے کہ جو اللہ کے نام پر مانگے اسے کچھ دے دو. وَمَن دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ جو تمہاری دعوت کرے اسے قبول کر لو. یہ بھی صدقہ ہے. یہ کیسے صدقہ ہے؟ کون بتائے گا کہ یہ کیسے صدقہ ہے؟ کسی کا دل نہ توڑا جائے، کسی کا دل رکھا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی اسی کو بلائے گا جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوگا، جس سے وہ کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوگا، جس سے اسے محبت ہوگی. تو محبت کا جواب کس سے دو؟ محبت سے دو. اور یہاں محبت کا جواب محبت سے دینا کیا ہے؟ دعوت قبول کر لینا. وَمَن صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا اور جو شخص تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی احسان کرے تم پر، فَكَافِئُوهُ تو تم اس کا بدلہ اس کو دو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا پھر بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں تمہارے پاس. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے لیکن ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں، صلاحیت نہیں کہ ہم اسے لوٹا سکیں. اور خاص طور پر جو مسکین، محتاج، غریب لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی مدد کے لیے ان کو کچھ دے رہے ہیں، ان پہ صدقہ کر رہے ہیں، تو اب وہ واپس کیسے لوٹائیں؟ ٹھیک ہے نا. اب حکم تو سب کے لیے کافئوہ، سب کو چاہیے کہ وہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بے بس ہوتا ہے احسان کا بدلہ چکانے سے. ایسے میں کیا کرے؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا حل بھی بتا دیا. ورنہ اگر صرف اتنی بات ہوتی تو انسان کتنی مشکل میں پڑ جاتا. کیونکہ بعض اوقات
کوئی آ کے آپ کی خدمت کر دیتا ہے، کوئی مدد کر دیتا ہے، اور آپ بیمار ہیں، آپ میں ہمت ہی نہیں کہ پلٹ کے اس کی خدمت کریں، پھر کیا کریں گے؟ کوئی بھی ایسی پوزیشن ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ بدلہ اتارنے کے قابل نہیں، یا یہ کہ کسی کا احسان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ واقعی دنیا کی کسی چیز سے اس کو بدلہ نہیں دے سکتے، تو اب کیا کریں؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، مَا تُكَافِئُوهُ، جس سے تم اس کو بدلہ دے سکو، فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے دعا کرو۔ کب تک دعا کرو؟ صرف ایک بار نہیں، ایک بار، 2 بار، 3 بار، کئی بار، اتنی دیر تک، حتی ترو، یہاں تک کہ تم دیکھو، تمہیں اطمینان ہو جائے، ان قد کافأتموہ، کہ تم بدلہ دے چکے اس کو، یعنی جب تک تمہارا دل سکون نہ پا جائے۔ اب اس میں انسان بعض اوقات دوسرے کا اتنا زیر احسان ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دعا مانگ کے، 2 دفعہ دعا مانگ کے اس کی تسلی نہیں ہوتی، وہ لگتا نہیں ابھی بھی میں نے حق نہیں ادا کیا۔ جیسے والدین ہیں، آپ ساری زندگی بھی والدین کے لیے دعائیں مانگے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا مانگے، تو ہمیشہ کیا ہوتی ہے کیفیت کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ ایک شخص نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ حج کرا دیا تو میں نے بدلہ دے دیا اس کے احسان کا، فرمایا ایک رات کا بھی نہیں دیا جو تمہارے لیے جاگی تھی۔ تو 9 مہینے جو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پیدا کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، فکر کرتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، اور کتنے خلوص سے وہ دعائیں مانگتی ہے ماں، پلٹ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ایک آدھ دفعہ کہیں دعا کر کے یا کوئی سال میں ایک دفعہ برسی منا کے ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، تو ایسے میں پھر کیا ہے؟ جب تک ہم خود زندہ ہیں آخر تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے محسن ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اولاد میں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک دکھا دے گا، کیونکہ مکافات عمل کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی انسان کی زندگی میں مشکلات لاتی ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ مکافات عمل کا لفظ کبھی سنا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، سمپل ورڈز میں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کسی کے لیے اچھا سوچے اور اس کو اچھا بدلہ نہ ملے اس کا، کوئی شخص کسی کے ساتھ ہمدردی رکھے اور اللہ اس کا بھلا نہ کرے، کوئی شخص کسی کی تکلیف دور کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور نہ کرے، کوئی کسی کی مدد کرے اور اللہ اس کی مدد نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جو کسی کا دکھ اور تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تکلیفوں میں سے دور کرتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے بے لوث ہو کر، اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کے احسان کا بدلہ دیتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ نیکی کر کے فوراً صلہ چاہنے لگتے ہیں، ہم کوئی نیک کام کریں تاکہ اس سے، مثلاً ہم گھر میں قرآن پڑھیں تاکہ گھر میں برکت آئے، فوراً حساب کتاب کے بدلے میں کرتے ہیں، اتنی دفعہ یہ پڑھیں تو یہ مل جائے، یہ قرآن خوانی کریں تو یہ نتیجہ نکل آئے، یہ ہم کسی کو سبق پڑھا دیں کوئی قرآن کا تو اس کے نتیجے میں میرے یہ اور یہ کام سنور جائیں۔ یعنی انہیں اللہ کے دین کی خدمت سے زیادہ فکر اپنے مسائل کے حل کی ہوتی ہے، وہ دین کی خدمت کے لیے نہیں نکلتے، اپنے مسائل کے حل کے لیے نکلتے ہیں۔ کام وہی ہے، ترتیب فرق ہے، جزا بھی فرق ہوگی۔ اللہ کے لیے خالص ہو جانا، نحن لہو مخلصون، جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک انسان صحیح دین پر نہیں آتا، کیونکہ دین انسان کے اندر کے سفر کا نام ہے، اس کی کیفیات اور اس کی سوچیں اور اس کے طریقہ کار، کس راستے پر کس کے لیے ہے یہ سب کچھ۔ تو بہرحال یہاں پر کیا فرمایا کہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تم نے حق ادا کر دیا، تم دعا کرتے رہو، کثرت سے اس کے لیے دعا مانگتے رہو۔ دعا کیسے کی جائے؟ دعا میں جو بہترین الفاظ ہیں وہ ہے جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ جس شخص کے ساتھ احسان کیا گیا اس نے احسان کرنے والے کو دعا دی، دعا کیا دی؟ اس کا بدلہ تمہیں میں تو نہیں دے سکتا، اللہ تمہیں بدلہ دے، جزاک اللہ، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ تو گویا اس نے اپنے محسن کے بدلے کا جو معاملہ ہے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، رب کے ہاتھ میں دے دیا کہ یا اللہ میری طرف سے تو اس کو کافی ہو، تو اس کو جزا دے۔ اور آپ دیکھیے اس سے بڑی کیا جزا ہو سکتی ہے، یا اس سے بہتر کسی کے احسان